اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر یہ سوچی تھی کہ تھوڑا تھوڑا ان دونوں کو کر کے دکھانا ہے، یعنی کہ کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آئیں اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آئیں۔ تو جب وہ پہاڑیوں سے اتر رہے تھے یا ایک دوسرے کے سامنے، تو ان کو وہ تھوڑے لگنے لگے اور ادھر سے ان کو مسلمان تھوڑے لگنے لگے۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنگ ہو اس دن، آج کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انفال میں یہ واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کو تم ہر وقت یاد رکھو گے جنگ کے دوران تو کیا ہوگا، تبھی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ کو بہت بہت یاد رکھنا چاہیے۔ اب جب کبھی بھی مسلمانوں کی جنگ ہو یا کبھی بھی ہو یا ان فیوچر ہوگی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جنگ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ورد کریں اور اللہ کو بہت بہت یاد کریں، اور انشاءاللہ پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ جائے تو جھگڑنا نہیں ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، ورنہ بزدل ہو جائے گا شخص، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جو کافر جب آ رہے تھے نا جنگ کے لیے، تو یہ بہت ہی اچھل رہے تھے، اترا رہے تھے، بہت ہی اچھلتے ہوئے، ناچنے والے بندے اور دھمال ڈالنے والے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو آج نا مزہ چکھائیں گے۔ یہ 1000 تھے اور کیل کانٹوں سے لیس تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس تو کوئی بھی جنگ کا سامان تو موجود ہی نہیں تھا، وہ تو قافلے کے لیے آئے تھے، لیکن اینڈ ٹائم پہ ایسے حالات بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قافلے پہ حملہ کرنا ہے یا لشکر سے ٹکرانا ہے۔ تو پھر سب نے کہہ دیا کہ لشکر سے ہی ٹکراتے ہیں، کیونکہ فتح تو ملنی ہے، کیوں نہ پھر بڑا مار کا ذرا بڑے مال پر ہاتھ ڈالیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ فتح ہی دینی ہے تو چھوٹی چیز کی کیوں طلب کریں اور شہادت کیوں نہ حاصل کریں۔ تو مسلمانوں نے پھر لشکر کا مقابلہ کیا۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو راستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب شیطان نے جو ہے نا اصل میں کافروں کو بہت سے وسوسے ڈالے تھے ان کو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تو چھوٹے سے ہیں، پدے سے ہیں، ان کو نہ لڑنے آتا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کا دیکھنا ہم کیا کریں گے آج۔ ان کو بہت ہی نہ بھڑکا دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے کیا بھیج دیے، فرشتے بھیج دیے، 1000 فرشتے پے بہ پے وہ آسمان سے اتر رہے تھے۔ تو وہ کیا کہنے لگا، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ وہ دم دبا کر بھاگ گیا، کافروں کو آگے کروا کر ابو جہل کا لشکر۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے بھی آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو شیطان جو ہے وہ اور اس کے جو دوست یار رفیق تھے وہ سارے کنی کترا کے پیچھے نکل گئے۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اصل میں نا یہ لوگ نا بہت ہی زیادہ نا جو منافق تھے مدینے کے، وہ نا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں الٹا سیدھا بہت ہی نا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنگ کا تو کوئی حکم ہی نہیں دیا ہے ابھی۔ یہ پتہ نہیں یہ کیا فینیٹکس
ٹائپ کے لوگ ہیں وہ جو 313 بدری تھے، اللہ کے رسول جو بھی حکم دیتے ہیں یہ فوراً لبیک کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، کچھ دیکھتے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو لگتا ہے ایسے کوئی دیوانے قسم کے لوگ ہیں، فینیٹکس، پاگل قسم کے لوگ ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں یہ فوراً لبیک کہتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا صحابہ کرام کی جو عظمت تھی، وہ کیسے نڈر ہو کے، بغیر تلواروں کے، بغیر اونٹوں کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر اسلحے کے، کس طریقے سے وہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے۔ تو یہ منافق اور کافر جو تھے یہ سوچتے تھے ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، لیکن انہیں کیا پتہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر توکل کرنے والے تھے، یہ سچے مومن تھے۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو چاہیں مرضی کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمارے مالک نے یہ اصحاب بدر کی فضیلت بھی ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ آخرت کا عذاب ہے، جب پیٹھوں پر ان کے ماریں گے فرشتے اور جانیں نکالیں گے ان کی۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہ جس طرح فرعونیوں کا حال ہوا تھا اسی طریقے سے ان لوگوں کا ہوا، کیونکہ یہ کافر تو مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کی آیتوں کا، تو سخت عذاب ہوا ان کا۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ پیغام آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کی حالت نہیں نہ بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھاگ کر آئیں گے۔ ہم اللہ کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھامیں گے۔ ایسے ہی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے۔ تم جنگ سے ڈرتے رہو اور بس میٹھے میٹھے بول بول کر کے، یہ اس طریقے سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام تو پھیلا ہی خالی جنگ سے ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے باتیں وغیرہ مشہور کر دی ہیں مسلمانوں نے کہ اسلام جو ہے وہ میٹھے میٹھے بول سے پھیلتا ہے۔ میٹھے میٹھے بول سے تو سالوں، پتہ نہیں ہزاروں سال لگ جائیں گے۔ یہ میٹھے میٹھے بول سے چلنے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ جس علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، اور حالت اپنی بدلیں گے تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ جیسا حال فرعونی اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ جس طرح ان کا ہوا تھا، ڈبویا تھا، وہ سب ظالم تھے، اسی طرح ان کا بھی ہوا۔ اور یہ ہیں ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جنہوں نے یہ 14 صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ یہ ان سب کے نام ہیں: عمیر، صفوان، شہالین، مہجہ، عاقل، عبیدہ، سعد، مبشر، حارثہ، رافع، عمیر، یزید، معوذ، عوف۔ یہ 14 صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنہوں نے جنگ بدر میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ان میں جو معاذ اور معوذ تھے نا، ان میں سے میں نے بتایا تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ایک بازو کٹ گیا تھا، یہ 2 بھائی تھے۔ ان میں سے جو حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، وہ جب ابو جہل کو قتل کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو عبیدہ بن حارث ہیں
وہ جنگ کے شروع میں جب 3 ادھر سے مسلمانوں کے تھے 3 ادھر سے، اور جن کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، تو وہ بھی راستے میں جاتے جاتے مدینے کی طرف جاتے جاتے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ آج کا جو تھا یہ جنگ کا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ اس لیے بتائیے کہ مسلمانوں کے اندر یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدد ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو کہ جنگ خالی اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے اللہ پر توکل بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اگر پسند آئی